السلام علیکم۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن جو زیادہ تر علماء ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا دن قرار دیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو وہ دن بھی پیر کا ہی تھا، اور جب آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو وہ دن بھی پیر کا ہی تھا، اور پیر کے دن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا۔ نبی پاک نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ نبی پاک کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے وہ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ نے دنیا میں آپ کا تشریف لانے کا وقت ہوا نا تو بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ان کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہی پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا نا کہ جب ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا ایک قافلہ جب مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کر دی جہاں پہ بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اس خیال سے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنی تھی نا۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کا کوئی نہ کوئی بچہ مل چکا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور جب کوئی بچہ باقی نہیں بچا، ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، اسی لیے ہم اس یتیم بچے کو لے کر جاتے ہیں۔ اب 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے، اور تب آپ کی باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ جب آپ 9 ماہ کی عمر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے خوشبو نہ آتی تھی۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی، اور بڑی محبت سے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ حضور کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 روز ہونے پائی تھی کہ حضرت عبد المطلب بھی رخصت ہوئے۔ اب یہ سرپرستی و تربیت حضرت ابو طالب کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ شام کا سفر کیا تو اپنے ساتھ فخر کائنات کو بھی لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی عالم نے آپ کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو شام نہ لے جائیں، ورنہ ان کی علامتیں دیکھ کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے یہ مشورہ قبول کیا اور آپ کو ساتھ لے کر مکہ لوٹ آئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو وحی خداوندی کا آپ پر نزول ہوا اور فرائض رسالت کی ادائیگی کی عظیم ترین ذمہ داری آپ کو سپرد کر دی گئی۔ یوں مکی زندگی کا ایک سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔
نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے نبی پاک کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ تکلیفیں پہنچانے کی جو تدبیریں، مکاریاں، ظالم اور زیادتیاں ان کے بس میں تھی، سب ہی کر گزرنے کے ساتھ ساتھ لالچ بھی دی، مگر کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ آپ اعلان توحید سے باز آ جائیں یہ وہ چاہتے تھے، مگر کسی قیمت پر یہ نہ ہو سکا۔ جب کفار کے ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ نے مدینہ میں اپنا دین پھیلایا اور 63 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک کی پیروی کرنے کی توفیق دے، آمین۔